26 اگست 2025 پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ٹینک کے نارتھ وزیرستان میں پھر سے 2 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے، لیکن اس سال کی کیسز کی تعداد اب 23 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ خبر صرف ایک نمبر نہیں بلکہ ان معصوم بچوں کی کہانی ہے جو زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ کیمرہ کے سامنے ماؤں کی روتی ہوئی آنکھیں، کلینک کے باہر لمبی لائن میں کھڑے بچے اور ویل چیئرز پر بیٹھے چھوٹے جسم دکھائی دیتے ہیں۔ سوچو، یہ وہ وائرس ہے جو دنیا بھر میں ہر طرف سے مٹا دیا گیا ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان میں ابھی تک زندہ ہے۔ آخر کیوں؟ ایک چھوٹی سی بیماری جو صرف 2 بوندوں کی ویکسین سے روکی جا سکتی ہے، وہ ہمارے ملک کے لیے ابھی تک ایک خوفناک حقیقت کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیا یہ صرف ایک بیماری ہے یا پھر ہماری سماج، ہماری سوچ، ہماری نظام کا ایک آئینہ ہے؟ یہ کہانی صرف وائرس کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی ہے جو اس جنگ کے فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں، ڈاکٹرز، پولیو ورکرز اور ان کی جان خطرے میں ڈالنے والی ٹیمز۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی، کس طرح بڑھتی گئی اور کیوں آخر آج بھی 2025 میں پاکستان اس جنگ سے جیت نہیں پائی۔ پولیو نہ اصل میں ایک بہت خطرناک وائرس ہے جسے ایکچولی پولیو وائرس کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس سیدھے نروس سسٹم کو اٹیک کرتا ہے اور سب سے زیادہ نقصان چھوٹے بچوں کو پہنچاتا ہے، خاص طور پر 5 سال سے چھوٹے بچوں کو۔ جب یہ وائرس نے اسپائنل کورڈ تک پہنچتا ہے تو مسلز پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور اس سے بچے ہمیشہ کے لیے معذور بھی بن سکتے ہیں۔ دنیا نے اس وائرس کی دہشت 1950s کے دور میں دیکھی تھی، جب امریکہ اور یورپ میں اس سے لاکھوں بچے معذور ہو گئے تھے۔ اس وقت آئرن لنگز نام کے بڑے بڑے مشینوں میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا تاکہ وہ سانس لے سکیں، اور سڑکوں پر ویل چیئرز پر بیٹھے بچوں کی لمبی لمبی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ پولیو کا سب سے برا اثر یہ ہے کہ اس کی کوئی علاج کی دوائی نہیں، اس کا بچاؤ صرف ویکسین ہی ہے۔ 2 چھوٹی سی بوندیں جو ایک زندگی کو ہمیشہ کے لیے معذوری سے بچاتی ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پولیو صرف ایک بیماری نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جنگ ہے جو انسانیت نے سائنس کے ذریعے سے جیت لی تھی، مگر پاکستان اور افغانستان آج بھی اس جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پولیو کی کہانی صرف پاکستان اور ایشیا کی نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری دنیا کی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ 1952 میں امریکہ نے سب سے بڑا پولیو آؤٹ بریک دیکھا، جہاں پر لاکھوں بچے اس بیماری کا شکار ہوئے تھے اور سڑکوں پر بچوں کی آئرن لنگز کی تصویریں نظر آتی تھیں۔ 1955 میں امریکن سائنٹسٹ جونس سالک نے پہلی دفعہ ان ایکٹیویٹڈ پولیو ویکسین بنائی، جس سے پولیو کے کیسز ڈرامیٹک طور پر کم ہونے لگے۔ پھر 1961 میں البرٹ سیون نے اورل پولیو ویکسین OPV انٹروڈیوس کی، جو بہت آسان تھی، صرف 2 بوندیں جو ہر بچہ گھر پر بھی لے سکتا تھا۔ یہ ویکسین آنے کے بعد دنیا بھر میں تیزی سے پھیل گئی اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بدلنے لگی۔ اور اس کے بعد 1988 میں دنیا بھر کے ملکوں نے مل کر گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو شروع کیا۔ اس وقت ہر سال لگ بھگ 3,50,000 کیسز رپورٹ ہوتے تھے، لیکن اگلے چند سالوں میں نمبرز گر کر صرف چند ملکوں تک ہی رہ گئے۔ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ 1980 سے لے کے 2000 تک افریقہ، یورپ اور امریکہ نے پولیو کو مکمل طور پر مٹا دیا۔ آج صرف 2 ملک رہ گئے ہیں، پاکستان اور افغانستان، جہاں یہ وائرس اب بھی زندہ ہے۔ یہ گلوبل کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ پولیو کو ہرایا جا سکتا ہے، بس ارادے، ویکسین اور عوام کی کوپریشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں پولیو کی کہانی بہت لمبی اور اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے۔ 1974 میں پاکستان نے پولیو ایریزیشن پروگرام لانچ کرنے کی کوشش کی، لیکن ریسورسز اور اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے اس کا اثر بہت کم تھا۔ پھر 1994 میں نیشنل امیونائزیشن کا آغاز ہوا، جہاں پر سرکاری کیمپینز کے ذریعے سے ہر بچے تک اورل پولیو پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن کچھ سال تک کیسز میں کمی بھی دکھائی دی گئی۔ لیکن اصل امتحان تو 2014 میں سامنے آیا، جب پاکستان نے اپنی ہسٹری کا سب سے برا سال دیکھا۔ صرف ایک سال میں 306 کیسز رپورٹ ہوئے اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ کیسز پاکستان میں سامنے آئے۔ یہ وہی وقت تھا جب پوری دنیا کی نگاہ ہمارے ملک پر تھی۔ اس کے بعد کیمپینز اور اویئرنیس ڈرائیو کو مزید مضبوط بنایا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ 2015 میں کیسز کم ہو کر صرف 53 تک رہ گئے، 2016 میں صرف 20 اور اس کے بعد 2021-22 میں بھی کیسز بہت کم سامنے آنے لگے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ علاقوں میں مس انفارمیشن، لوگوں کو ویکسین کو لے کر شک اور جنگ جھگڑے والے وار زون سے مسئلے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کہیں پر لوگوں نے ویکسینز کو حرام کہا، تو کہیں سے کانسپریسی سمجھا گیا، اور کہیں تو پولیو ورکرز پر اٹیک بھی ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج بھی پولیو کے خلاف پوری طرح سے جنگ جیت حاصل نہیں کر پائی ہے۔ خیبر پختونخوا اور افغانستان کے بارڈر کے قریب کے علاقے پولیو کے لیے ہائبر زون مانے جاتے ہیں۔ اگر میپ دیکھا جائے تو فانڈا اور ٹرائبل ایریاز ان علاقوں میں آتے ہیں جہاں صدیوں سے لوگ ریموٹ اور ماؤنٹینز کے درمیان رہتے ہیں، جہاں پر صحت کی سہولتیں بہت کم ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں جنگ اور جھگڑے، ملیٹنسی اور خوف کی وجہ سے ویکسین ٹیمز کا پہنچنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کراس بارڈر موومنٹ میں افغانستان میں وائرس پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ وہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور وائرس کمیونٹی کے ذریعے پھیلتا رہتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی رکاوٹ صرف جغرافیکل نہیں
بلکہ لوگوں کی سوچ ہے۔ جیسا کہ ویکسین ریفیوزلز عام ہیں، کہیں پر کہا جاتا ہے کہ پولیو ڈراپس حرام ہیں تو کہیں اسے ویسٹرن کانسپیرنسی سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کئی پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈراپس پلانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو پولیو ورکرز ہیں وہ گھر گھر جا کے جو ویکسینز دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں تھاؤزنڈز آف ورکرز اور اس کے ساتھ پولیو ٹیمز کو قتل کر دیا گیا۔ یہ لوگ صرف 2 بوندیں بچوں کے لیے لے کر جاتے ہیں، لیکن ان کی خود کی جان اس مشن میں چلی جاتی ہے۔ ریئل فوٹیجز میں ہم دیکھتے ہیں پولیو ورکرز کو دروازوں کو نوک کرتے ہوئے، ان کے ساتھ رائفلز کے ساتھ کھڑے ہوئے سیکیورٹی گارڈز اور دروازوں پر کھڑی مائیں جو کبھی ویکسینز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور کبھی ٹیمز کو واپس بھیج دیتی ہیں۔ یہ بارڈر ایریا کی کہانی ہے جہاں ہر دن ایک چھوٹی سی بوند زندگی اور موت کے درمیان ایک جنگ بن جاتی ہے۔ 2025 کا سال پاکستان کے لیے پولیو کے حوالے سے ایک بہت بڑا امتحان بن گیا۔ 26 اگست کو خیبر پختونخوا کے ٹینک ڈسٹرکٹ سے صرف 16 مہینے کی ایک چھوٹی سی معصوم لڑکی اور نارتھ وزیرستان سے 24 ماہ کی چھوٹی بچی پولیو کے شکار پائی گئی۔ یہ خبر صرف 2 نئے کیسز کا ذکر نہیں بلکہ ان 2 معصوم زندگیوں کی کہانی ہے جو اب پوری طرح سے معذوری کے سائے میں گھس گئی ہیں۔ سوچیے ایک ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا بچے کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے، اب وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا، تو اس پر کیا گزرے گی۔ یہ درد صرف ایک ماں ایک فیملی کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ہونا چاہیے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جون 2025 تک سیویج سسٹم سے اٹھائے گئے پانی کے سیمپلز میں 245 مرتبہ وائلڈ پولیو ٹائپ 1 وائرس پازیٹیو پایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس اب بھی ہمارے شہروں، قصبوں اور مختلف علاقوں کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اور ہر وہ بچہ جسے ڈراپس نہیں ملتی اس کے لیے نہ یہ خطرہ اصل اور زندہ ہے۔ ڈاکٹرز بابا سمجھاتے ہیں کہ سیول سسٹم ایک اچھا طریقہ ہے اس وائرس کو ٹریس کرنے کا، اور یہ ٹیسٹ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ پولیو ابھی بھی ہمارے سرزمین سے مکمل طور پر مٹا نہیں ہے، مگر امید کا دامن ابھی چھوڑا نہیں گیا۔ حکومت پاکستان نے WHO کے ساتھ مل کر 1 ستمبر 2025 سے ایک نیا انیشیمنٹ اناؤنس کیا ہے جہاں پھر سے ہر دروازے پر دستک دی جائے گی اور ہر بچے کو 2 بوندیں پلائی جائے گی۔ کیا اس دفعہ عوام اور پیرنٹس مل کر اس جنگ کو جیت پائیں گے، یا پھر پولیو ایک مرتبہ پھر ہمارے معصوم بچوں کی زندگیوں کو چھین لے گا؟ پولیو کی نہ اصل تصویر سمجھنے کے لیے صرف نمبرز اور رپورٹس دیکھنا کافی نہیں ہے، اصل درد سمجھنے کے لیے نہ ہمیں ان گھروں میں جانا پڑتا ہے جہاں اس وائرس نے اپنے نشان چھوڑ دیے ہیں۔ سوچئے ایک ماں جو اپنے صرف 3 سال کے بچے کو دیکھ رہی ہے جو چل نہیں سکتا اور اس کے پیر زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ اس ماں کے چہرے پر نہ صرف آنسوؤں کے لکیریں ہیں، اور اس کا سوال صرف اتنا ہے کہ کاش اس دن میں نے ویکسین سے انکار نہ کیا ہوتا۔ ایک چھوٹی سی لاپرواہی، ایک چھوٹا سا ڈر اس کے بچے کی مکمل زندگی کو چھین لیا۔ فادر روز اپنے بیٹے کو اسکول لے جانے کے لیے کندھوں پر اٹھاتا ہے کیونکہ ویل چیئر گاؤں کی تنگ گلیوں میں چلتا ہی نہیں ہے۔ یہ اسٹرگل صرف ایک فیملی کی نہیں بلکہ ہزاروں گھروں کی ہے جہاں پیرنٹس اپنے بچوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ کاش اس دن صرف 2 بوند ہی پلائی ہوتی۔ کیمرہ ویژولز میں ہم نے چھوٹی سی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایک کھلونا اٹھانا چاہتی ہے لیکن اس کے پیر اس کے ساتھ نہیں دیتے۔ نیریٹر سے آواز گونجتی ہے کہ ایک ڈراپ کی وجہ سے کئی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ ہیومن ہسٹوریز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ پولیو کوئی دور کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے آس پاس، ہمارے گلی محلوں میں موجود ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو 2 بوند نہیں پلائیں گے ایسے کہانیاں نکلتی رہیں گی۔ پولیو کے خلاف نہ جنگ صرف ایک وائرس کو ختم کرنے کی نہیں بلکہ ان رکاوٹوں کو توڑنے کی بھی ہے جو ہر سال نئے کیسز کو زندہ رکھتی ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج ہے مس انفارمیشن۔ لوگوں کو نہ غلط الزام سنائے جاتے ہیں کہ ویکسین کی وجہ سے بچے بیمار ہوتے ہیں، یہ فیوچر میں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر آتی ہے اس کے بعد ریلیجیس مسکنسپشن۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈراپس کسی سازش کا حصہ ہیں یا پھر نہ ان کے عقیدے کے خلاف ہیں، جبکہ اصل میں دنیا بھر کے علماء یہ کہہ کر تھک چکے ہیں کہ یہ اصل میں حلال ہے۔ سیکیورٹی رسک بھی کم نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تھاؤزنڈز آف سیکیورٹی گارڈز اور ان کے ساتھ پولیو ٹیمز ورکرز کو ختم کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ معصوم بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے گھر گھر جا رہے تھے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کانفلکٹ زونز، خاص کرنا بارڈر ایریاز، اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے چھوٹی لیکن سب سے بڑی دکھنے والی جو چیز ہے وہ ہے ڈورسیک ریفیوزل۔ جب پولیو ڈراپ ورکرز نے نوک کرتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پولیو ڈراپس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی ریفیوزل اس بچے کی مستقبل کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ یہ چیلنجز ہمیں دکھاتے ہیں کہ پولیو کے خلاف صرف ڈاکٹرز اور ورکرز ہی نہیں بلکہ اس جنگ کو تو پوری سوسائٹی نے مل کر لڑنی ہے۔ ہر مس انفارمیشن کا جواب سچ سے دینا ہوگا، ہر ڈر کو علم سے دور کرنا ہوگا، اور ہر ریفیوزل کو امید میں تبدیل کرنا ہوگا۔ 2020 میں آفیشیلی افریقہ نے اپنے کانٹیننٹ کو پولیو فری ڈکلیئر کر دیا۔ یہ وہ کانٹیننٹ تھا جہاں کبھی ہزاروں کیسز رپورٹ ہوتے تھے، لیکن ڈیکیڈز کی محنت اور اویئرنیس نے اس کو ایک ہسٹری بنا دیا۔ آج دنیا کا ہر ریجن پولیو کو ختم کر چکا ہے۔ یورپ، امریکہ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سب گرین زون بن گئے ہیں، لیکن نظر اگر گلوبل میپ پر ڈالے تو صرف 2 سرخ دھبے نظر آتے ہیں، پاکستان اور افغانستان۔ یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ پوری دنیا کا انتظار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہ آخری رکاوٹ بن کر پولیو فیوچر کو روک رہے ہیں، یا پھر ہم بھی اپنی ذمہ داری نبھا کر اس وائرس کا خاتمہ کریں گے؟ دوسرے ملکوں کی طرح ہم بھی گرین زون بن جائیں گے؟
پولیو کا خاتمہ نہ صرف حکومت یا ڈاکٹرز کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہماری کمیونٹیز اور ہر ایک پیرنٹ کی ذمہ داری ہے۔ آج حکومت پاکستان اور WHO مل کر نے اس فیصلے کو دوبارہ ری کریٹ کرنے کے بارے میں سوچا ہے اور اب ہر گھروں میں پولیو جو ہے وہ ڈراپس پہنچائی جائیں گی۔ لیکن صرف کمپینز کافی نہیں ہے، مس انفارمیشن اور افواہوں کو توڑنا بھی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے لوکل علماء، کمیونٹی ٹیچرز کو انوالو کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھایا جا سکے کہ پولیو ڈراپس نہ صرف حلال ہیں بلکہ زندگی بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں پر پیرنٹس کا رول سب سے زیادہ سینٹرل ہے، کیونکہ جو ڈراپ آپ اپنے بچوں کو دیتے ہو وہ اس کی زندگی بھر کی گارنٹی ہے۔ جب پیرنٹس، کمیونٹی اور سرکاری ادارے ایک ہو کر کام کریں گے تو پولیو کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ممکن ہے۔ دنیا کے 200 سے زیادہ ملک کر چکے ہیں۔ افریقہ جیسے کانٹیننٹ کر چکا ہے جہاں کبھی ہزاروں کی تعداد میں پولیو کے شکار بچے تھے، تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ اگر دنیا نے پولیو کو ہسٹری بنا دیا ہے تو پاکستان بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف امید نہیں بلکہ ہمارا وعدہ اور ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی معصوم بچوں کے لیے ایک پولیو فری فیوچر ضرور بنائیں۔ پولیو صرف ایک بیماری نہیں، ایک وائرس نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک بچے کی پوری زندگی کو، اس کی فیوچر کو معذوری میں تبدیل کر دیتا ہے، اس سے اس کی ہستہ بستہ جو زندگی ہے وہ چھین لیتا ہے۔ آج بھی پاکستان میں ہر وہ بچہ جو ڈراپ سے محروم رہتا ہے اس کے لیے یہ خطرہ برقرار ہے۔ آپ کی ایک فیصلے پر آپ کے بچے کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اپنے بچوں کو ہر کیمپین کے دوران ضرور پولیو ڈراپس پلائیں، چاہے گھر پر ورکر آئے یا پھر آپ خود ان کو سینٹر لے کے جائیں۔ سوچئے، ایک طرف وہ بچے جو آزاد بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو ایک کرسی پر زندگی بھر کے لیے بند ہو گئے۔ صرف 2 بوند ہے اور وہ 2 بوند زندگی بھر کی حفاظت ہیں۔ اپنا رول ادا کریں اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے پولیو سے فری کرنے کا ایک ذریعہ بنیں۔ تفصیلات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن پر رابطہ کریں یا www.endpoliopakistan.org وزٹ کریں۔ پولیو فری پاکستان یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔